أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنوا جو ایمان لائے، وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 کی مختصر تفسیر سنیں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی منافقین کی جو بری عادات ہیں، ان کی جو بری جو خصلتیں ہیں، ان کا بیان فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی منافقین کی بری عادات کو بیان فرمایا تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکے میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جائے گا ان کی بری عادات، ان کی بد عقیدگیاں، تو سمجھ جائیں گے یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد نہ پھیل جائے۔ یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بہت برا اور نہایت خوفناک امر ہے۔ جس طرح اس پچھلی آیت میں فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ دل سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ سورۃ المنافقون میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول۔ منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ حقیقت میں جو منافق ہیں ان کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا۔ مزید سورۃ المنافقون میں فرمایا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں، وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور اللہ کے ہاں چل جانے والی کاریگری خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا اللہ کو دھوکہ دے کے۔ یہ تو بعض مومنوں کو بھی اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ بعض مومنوں پر ان کا یہ مکر چل بھی جاتا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ سبحانہ و تعالی
فرما رہے ہیں کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ قیامت کے دن جبکہ اللہ تعالی ان سب کو کھڑا کرے گا تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں، خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی ان کے غلط عقیدے کی وضاحت میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں، یہ دھوکہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یعنی منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکے میں رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس منافقت سے بچائے، کیونکہ منافق کی یہ حالت ہے کہ زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کا عمل کچھ اور عقیدہ کچھ، صبح کچھ ہوتا ہے اور شام کو کچھ۔ کشتی کی معنی جس طرح کشتی ہوا میں جھونکے، کبھی ادھر کھائے کبھی ادھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منافقت سے بچائے، پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔